السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے اوپر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی عنوان اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی حسن اخلاق سے مزین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو جتنا ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اتنی ہی ہماری زندگی کے اندر عمدہ اخلاق مزین ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر شعبے اور ہر میدان کی تعلیم اور پیغام دیتے ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اپنی نبی کی زندگی سے میچ کریں گے، ملائیں گے، تو ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہوں گی، آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ آج زندگی کے ہر اسٹیج پر جو ہم ناکام ہو رہے ہیں یا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت، سیرت، اخلاق کو چھوڑ دیا، ہم نے منمانی زندگی گزاری، اور ہم نے اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس طریقہ کار کو، اس راہ عمل کو اور اس اسوہ کو، اس اخلاق کو، اس سنت کو چھوڑ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عمل کر کے ہمیں بتایا تھا۔ اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کی زندگی جئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا خوشحال ہو، ہم کامیاب رہیں، ہم لوگوں کے ہتھیلی پر خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو پھر ہمیں نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام لوگوں کے لیے برابر تھا، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ حسن اخلاق کا ایک اور نمونہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بچی تھی چھوٹی سی، جس کا نام تھا ام خالد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کنیت دی تھی، اصل میں اس کا نام ہے امہ بنت خالد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لقب دیا، ایک کنیت دی، ام خالد۔ یہ وہ بچی ہے کہ جو بچی بہت ذہین، بہت سمجھدار، اپنے بچپن کی عمر میں بہت سمجھدار، اور یہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی ہیں۔
خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، اور ان کی پیدائش، ام خالد کی پیدائش حبشہ میں ہی ہوئی، وہیں پر ان کی تربیت بھی ہوئی، اور حبشہ کی زبان بھی یہ تھوڑی بہت جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب جنگ خیبر پیش آیا تو اس کے فتح کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو خیبر سے مسلمان کی جماعت ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر بھی تھے، تو اس میں وہ بچی بھی تھی۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے یہ کہا تھا، مسلمانوں کی جماعت سے یہ وصیت کی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ جب تم اپنے نبی کے پاس جانا تو میرا سلام کہہ دینا ان سے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بچی امہ بنت خالد، چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا اور وہ اس کو یاد کرتی رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کی جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کس چیز کا خوشی مناؤں، جنگ خیبر جو فتح ہوئی ہے، غزوہ خیبر جو فتح ہوا ہے اس کا میں خوشی مناؤں، یا یہ کہ میرے چچا جو ہجرت سے واپس حبشہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں میں اس کی خوشی مناؤں۔ کنارے میں وہ چھوٹی سی بچی بنت خالد وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اور حبشہ کے بادشاہ کا وہ پیغام جو ان کے ذہن میں تھا وہ یاد رکھی ہوئی ہیں، اور کہتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اس کے بعد پھر باتوں میں لگ گئے۔ اصل میں یہ پس منظر ہم نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ بچی ہے کون، یہ کتنی ذہین تھی اور کس طرح کی بچی تھی، اور ان کے والد خالد بن سعید ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہیں سے کپڑا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، نبی کا وہ زمانہ اور صحابی کا وہ زمانہ جس میں خوبصورت اور مہنگا کپڑا صحابی کو اور نبی کو بہت کم میسر ہوتا تھا، یعنی یہ غربت کا زمانہ تھا۔ پھر بعد میں تو اللہ نے بڑی خوشحالی عطا فرمائی، لیکن شروع زمانے میں ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں میں خوشحالی اتنی نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا۔ تو کہیں سے کپڑا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اس میں ایک چادر تھی، پیلی کلر کی چادر، سرخ چادر، منقش چادر، ڈیزائن بنا ہوا دھاری دار، اب ایک چادر تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا کہ من ترون، کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ کپڑا کس کو پہنائیں، ہذہ القمیص، کہ یہ جو چادر ہے یہ کس کو دیں، کس پر جچے گا، کس پر اچھا لگے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ادباً احتراماً خاموش رہے، کچھ بولے نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس لیے بڑھ چڑھ کے نہیں بولتے تھے، ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی گفتگو کر رہا ہو تو چھوٹوں کو چڑھ بڑھ کے اور خوب اچھل کے نہیں بولنا چاہیے، بہت ضرورت اور مختصر کی بات بولنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گفتگو کرتے یا سوال کرتے تو اگر سوال کا جواب معلوم بھی ہوتا تو بسا اوقات خاموش رہتے، اور اگر معلوم ہوتا تو ادب کے دائرے میں بہت مختصر جملے میں جواب دے دیتے، ورنہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جواب معلوم بھی ہوتا، اگر صحابہ کرام کو کچھ نالج لینا ہوتا، کچھ علم کی باتیں لینی ہوتی، تفصیلات لینی ہوتی، تو جواب جاننے کے باوجود بھی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے۔ تو ایسے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو چادر ہے، جو منقش چادر ہے اور پرکشش چادر ہے، خوبصورت چادر ہے، اس کو کس کو دیں؟ کون اس کے لیے بہتر رہے گا؟ کس کو یہ جچے گا اور خوبصورت لگے گا؟ تو صحابہ کرام ادباً احتراماً خاموش رہے۔ پھر صحابہ کرام منتظر بھی تھے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت اور پرکشش چادر کس کو دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام خالد کہاں ہے، یعنی اسی بچی کے بارے میں جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ وہ بچی کہاں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بتایا کہ گھر پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ ان کے والد کے پاس گئے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ، اور خالد بن سعید سے کہا کہ آپ کی بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ خوشی خوشی گود میں اٹھا کر اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس خوبصورت منقش چادر کو اس بچی کو پہنایا، بچی کو اڑھایا، اور آپ پہناتے جاتے تھے، اڑھاتے جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہذا ثنا یا ام خالد، ہذا ثنا، کہ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تم پر بہت جچ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ثنا کہتے ہیں حبشی زبان میں خوبصورت کو، چونکہ وہ بچی بھی تھوڑا بہت حبشی زبان جانتی تھی، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ثنا یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں جو بچی حبشہ سے ہجرت کر کے آئی تھی اور پیغام سنانے کے لیے اتاولہ بنی ہوئی تھی، اور سب سے پہلے حبشہ کے بادشاہ کا پیغام اس بچی نے سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ بچی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو کپڑا اس کے یہاں بھیجوا دیتے کہ جاؤ اس کو دے دینا، لیکن یہ آپ کے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی مثال ہے کہ آپ نے بلایا، اور مصروف ترین شخصیت، دنیا کا مصروف ترین شخصیت، یعنی سب سے بزی آدمی، جو سردار کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے اور وہ اتنا ہی مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جناتوں کی، انسانوں کی، ساری کائنات کی، سارے کائنات کے نبی ہیں، سارے کائنات کی ذمہ داری ہے، سارے مخلوق کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ مشغول ہوں گے، سب سے زیادہ مصروف ہوں گے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو بلاتے ہیں، اور بلا کر اپنے ہاتھ سے وہ چادر ان کو پہناتے ہیں اور ان کے چادر ان کے اوپر اڑاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی مثال ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ چادر اس کو اڑھانے کے بعد دعا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابلی و اخلقی، کہ تم اس کو خوب پہنو، خوب پرانا کرو، اور تم جیتی رہو، تمہاری عمر لمبی ہو۔ اس بچی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عمر لمبی ہو اور اس کپڑے کو خوب پہنو۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو دعا دینی چاہیے۔ بچے سے جب ہم ملاقات کریں یا بچہ ہم سے ملاقات کرے تو اسے دعا دینی چاہیے، اچھی دعا دینی چاہیے، اس کے علم کی دعا دینی چاہیے، اس کے اخلاق کی دعا دینی چاہیے، اس کے ترقی کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اللہ تجھے اہل علم میں شمار کرے، اللہ تجھے اہل عمل والوں میں بنائے، اللہ تجھے متقی اور پرہیزگار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس بچی کو دعا دی، اور یہ بچی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار نہیں تھی، بلکہ بس تمام صحابی میں سے ایک صحابی اور ان کی بیٹی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے سے بھی عقیدت تھی، بڑوں سے بھی عقیدت تھی، بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، بڑوں سے بھی محبت کرتے تھے، تو آپ کا اخلاق بڑھتا نہیں تھا، سب کے لیے آپ کا اخلاق برابر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں حدیث ارشاد فرمائی۔ اقرا ابن حابس ایک صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو خوب بوسہ دے رہے ہیں، خوب چوم رہے ہیں۔ تو اقرا ابن حابس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری 10 اولاد ہے اور میں اس طریقے سے 10 اولاد کو دلار پیار نہیں کرتا، اس طریقے سے بوسہ نہیں دیتا، چومتا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی حدیث ارشاد فرمائی جو ہم سب کو یاد ہوگی کہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے اسلام میں سے نہیں ہے، ہماری شریعت میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ایک صحابی، ایک دیہاتی صحابی آئے، ایک بدو صحابی، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو خوب بوسہ دے رہے ہیں، خوب پیار کر رہے ہیں، خوب چوم رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے دل میں رحم کا مادہ نہیں دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تمہارے دل میں رحم کا مادہ ہوتا تو تم بچوں سے ضرور پیار کرتے، تمہارے دل میں رحم کا مادہ ہی نہیں ہے، تو اس میں اب میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ بچوں سے پیار کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے اور سجدے میں ہوتے تو حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ جاتے، کبھی حسن اور کبھی حسین سجدے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے، لمبا کر دیتے اپنے نواسے کی وجہ سے کہ اگر اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے بچہ گر جائے، اس لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھا رہے ہوتے اور بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہو یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہو، تو نماز پڑھا رہے ہیں، اپنی نماز جو بہت لمبی ہوتی تھی اس کو مختصر اور شارٹ کر دیتے تھے، ہلکی کر دیتے تھے۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کو بتاتی ہے کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں سے لگاؤ ہونا چاہیے، بچوں سے محبت ہونی چاہیے، بچوں سے دلار پیار کا معاملہ ہونا چاہیے، رحم والا اور نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہمیں بتاتا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو بچوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے پیش آتے، اپنے اخلاق سے، حسن اخلاق سے، اور بڑوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے پیش آتے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اب ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ آج ہمیں بچے سے بہت الجھن ہے، ہم بچوں کے رونے کی آواز کو پسند نہیں کرتے، بچوں سے ہمیں بہت الجھن ہے۔ بچہ اگر کھیل رہا ہوتا ہے، آواز کر رہا ہوتا ہے یا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لے جاؤ یہاں سے، تم سنبھالو اس کو۔ ہم بچوں کو وقت دینا نہیں چاہتے، بچوں کو گلے لگانا نہیں چاہتے، بچوں کو کھلانا اور پلانا نہیں چاہتے اور اس کے ساتھ لاڑ پیار کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، اور اتنا سلام میں پہل کرتے تھے کہ کوئی بچہ بھی اگر سامنے سے گزر جاتا تو بچوں کو بھی سلام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیتے، بچوں کو بھی، بچوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آدمی کے اندر اخلاق ہے، آدمی کے اندر خصلت اچھی ہے، آدمی کا دماغ اچھا ہے، دل اچھا ہے، تو پھر وہ یہ تفریق نہیں کرے گا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میرا پہچاننے والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کو رسپیکٹ کروں گا، میں اس کو محبت کروں گا۔ آج ہماری محبت اگر بچوں میں سمٹی ہوئی ہے تو صرف بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو بہت محبت کرتے ہوں گے، ایسے ہیں بہت سارے سنگ دل ماں باپ تو ایسے ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں کرتے، ان کو اپنے بچوں سے بھی لینا دینا نہیں ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کوئی مطلب نہیں ہے، بس پیدا کر دیا چھوڑ دیا، اب وہ پل رہا ہے، جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، دن رات اس پر محنت کرتے ہیں، ان کو اس کا ثواب ملے گا، یہ بھی اجر کی چیز ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ماں باپ کا درجہ بتایا گیا کہ ماں باپ بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اور اس میں جو ان کو گھٹن ہوتی ہے، اس میں جو ان کو قربانی دینی پڑتی ہے، نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جسم کی قربانی جو ان کو دینی پڑتی ہے، اسی وجہ سے باپ کو جنت کا دروازہ اور ماں کو کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ ان کی قربانی ہے۔
اور یہ چیز ہر ماں باپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچے کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، جنید بغدادی بنانے کے لیے، شیخ الاسلام بنانے کے لیے یا سائنٹسٹ بنانے کے لیے اس کے ماں باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا بیلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہماری محبت سمٹی ہوئی ہے کہ صرف ہمارا بچہ ہمیں محبوب، ہمارا بچہ اور دوسرے کا بچہ نہیں، تو پھر یہ غلط ہے، یہ اخلاق صحیح نہیں ہے، یہ کردار صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہمارا بچہ بھی بچہ ہے، ہمارے پڑوسی کا بچہ بھی بچہ ہے، ہمارے رشتہ دار کا بچہ بھی بچہ ہے، سب کا بچہ ہے۔ ہمارا بچہ مظلوم ہے، معصوم ہے، تو دوسرے کا بچہ بھی مظلوم ہے، معصوم ہے، اور سب کو ٹریٹ برابر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ بڑی نرمی ہے، دوسرے کا بچہ آ جائے تو اس کے ساتھ بڑی گرمی ہے۔ ہمارا بچہ غلطی کرے تو معاف ہے، دوسرے کا بچہ غلطی کرے تو سزا ہے۔ تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ جیسے کہ یہ ام خالد جو بچی تھی، اس کو آپ نے پیار کیا۔ حسن حسین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، نواسا تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو گلے لگاتے تھے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ جو ام خالد ہے، یہ جو بچی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسی چادر دی کہ بہت خوبصورت چادر، منقش چادر، دل لبھانے والی چادر، جاذب نظر چادر، پرکشش چادر عطا کی، یہ صرف بچوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کیجیے، وہ یہ کہ یہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ ہمارے اندر دو خامی ہیں، ایک خامی تو یہ کہ ہمارے اندر بچوں سے الجھن ہوتی ہے کہ بچہ گھر میں ہو روتا ہو تو الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس خامی کو بھی ختم کرنا ہے۔ بھائی بچہ روئے گا نہیں، بچہ تھوڑا پریشان نہیں کرے گا، بچہ بدماشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ عمر ہوتی ہے، ہر آدمی اس عمر میں روتا ہے اور بہکتا ہے، بدماشی کرتا ہے، کھیلتا ہے، تو اس کو جو ہے بہت بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ بہت روتا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، ہمارا بچہ بہت پریشان ہے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے۔ بھائی بچہ روئے گا، اب اس کے رونے کی وجہ سے آپ 10 جگہ مولوی سے، ملاؤں سے اور تعویذ والوں سے مل کر آپ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، دوا پہ دوا اس کو دے رہے ہیں۔ بچہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اور بچہ تھوڑا سا کھجلاتا ہے، بچے کیونکہ اس کو زبان نہیں ہے، اس کے اندر کیا تکلیف ہو رہی ہے اور کیا وہ دیکھ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، اس کی ہر تکلیف کو وہ اپنے رونے سے ہی بتاتا ہے۔ اس کو جو بھی ہو اندر وہ رو کے بتائے گا، بھوک لگے گی تو بھی روئے گا، وہ کھیلنا چاہے گا تو بھی روئے گا، وہ سونا چاہے گا تو بھی روئے گا، وہ بیٹھنا چاہے گا تو بھی روئے گا۔ تو بچہ روئے گا، اس سے ہمیں الجھن محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب اس کی شادی کیسے ہوگی۔ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ میں اس پس منظر میں جو باتیں حکمت کی ہیں، عبرت کی ہیں، سیکھنے کی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑکی کی پیدائش اگر ہو جائے تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کے جہیز کا انتظام ہم کیسا کریں گے، اس کی شادی ہم کیسے کریں گے۔ ہر آدمی نہیں کرتا، آپ میں سے ہم کو لگتا ہے کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ چلن ہے ہمارے سماج میں، تو اس چلن کو بھی ختم کرنا ہے۔ آپ کے اندر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسے مزاج کا آدمی ہے دنیا میں تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ دوسرے کی لڑکی ہے ام خالد، دوسرے کی بیٹی ہے، دوسرے کی صاحبزادی ہے، لیکن آپ اس کو اعزاز دے رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی اعزاز دے رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، سرور کائنات ہے، اور اس بچی کے لیے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رحمت للعالمین سرور کائنات اپنے ہاتھ سے اس کو چادر اڑھا رہے ہیں، اور وہ خوبصورت چادر اڑھا رہے ہیں۔ وہ زندگی بھر اس بات کو نہیں بھول پائے گی۔ اور دعا بھی دیا آپ نے کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ بچی صحابیہ میں بہت دیر تک زندہ رہی، بہت عمر تک زندہ رہی صحابیہ میں۔ بہت ساری صحابیوں کا ان سے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو ہے بہت لمبی عمر تک زندہ رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی ابلی و اخلقی، کہ تم اس کپڑے کو اور اس چادر کو خوب پہنو اور خوب پرانا کرو اور تم لمبی عمر جیو۔ تو وہ بہت لمبی عمر میں بھی جی، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تحفہ دیا، یہ اعزاز دیا، اپنے ہاتھوں سے اعزاز دیا، تو جس وقت اعزاز دے رہے تھے اس وقت وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، پشت پر جو مہر نبوت لگا ہوا تھا اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
یعنی اس کو جو ہے ہاتھ سے یا منہ سے جو ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ بچی. ان کے والد خالد بن سعید منع کر رہے ہیں کہ چھوڑ دو, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پر ایک مہر لگا ہوا تھا نبوت کا جو چمکتا تھا, تو وہ بچی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. والد منع کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو, حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, کرنے دو, اس کو کھیلنے دو, اس کو چھوڑ دو اپنی حالت پہ. یہ بتانے کے لیے کہ باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود والد نہیں ہیں ان کے, لیکن ان کے بدن سے چمٹی ہوئی ہے, ان کے پیٹھ سے چمٹی ہوئی ہے بچی, اور اس مہر نبوت سے کھیل رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو. سوچئے کہ کیا منظر ہے وہ. آج ہمیں اپنی اولاد بھی محبوب نہیں, اور اگر ہمیں اپنی اولاد محبوب ہے تو ہم دوسرے کی اولاد کو حقیر سمجھتے ہیں, دوسرے کے اولاد کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کیونکہ ہم کتنے بھی بڑھ جائیں درجے میں, مال میں, عہدے میں, وقت میں, کتنے بھی بزی ہو جائیں, مصروف ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے سے, علم سے, اخلاق سے, مصروفیت سے, مشغولیت سے اور ان کی کامیابی سے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو اتنا بڑا آدمی جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے, وہ اتنا بڑا آدمی جب بچوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کو تحفے تحائف دیتا ہے, اس کو اپنے قریب کرتا ہے, اس کو پیار کرتا ہے, تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے ساتھ وقت لگانے کا. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں دیں گے, بچوں کو لاڑ پیار نہیں کریں گے, بچوں کو جو چیز اس کی بچپن میں چاہیے وہ چیز نہیں دیں گے, تو ہمارا بچہ بگڑ جائے گا. ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے, وہ بچہ تہذیب نہیں سیکھے گا. وقت دیں گے, اس کو اچھی بری کی تمیز دیں گے. بہرحال یہ ساری سیکھ ہے ہمارے لیے, جو اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں اس کو سیکھنا چاہیے. ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے جو مسند احمد کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر روایت آئی ہوئی ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جلیبیب. یہ انصاری صحابی ہیں. یہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے, بہت زیادہ مالدار نہیں تھے, بہت زیادہ اچھے خاندان سے نہیں تھے, بہت زیادہ اچھے قبیلے سے نہیں تھے. چونکہ ان کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, دین سے, شریعت سے محبت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جلبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا ہوں. اس طرح کا ایک واقعہ آپ نے 2 ہفتہ پہلے بھی سنا ہے ایک صحابی کے بارے میں. اب یہ دوسرا واقعہ ہے کہ میں کالا کلوٹا ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ نہ میں خوبصورت ہوں, نہ میرے پاس مال ہے, نہ میرے پاس عہدہ ہے, نہ میرا کوئی خاندان اچھا ہے, مجھے لڑکی کون دے گا اور مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جلبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حیثیت کچھ نہیں ہے, میں بہت ادنا سا آدمی ہوں, میں خوبصورت نہیں ہوں, میں کیسے شادی کر لوں اور مجھ سے شادی کون کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا جلبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تمہارا مقام اور رتبہ اللہ کے نزدیک بہت ہے, بہت بڑے ہو تم, تمہاری قدر ہے, اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو, تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے, تم اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو. اس واقعے کو پورا کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صحابی کو, یہ انصاری صحابی کو فوقیت دی ہے, یہ دین کی بنیاد پر فوقیت دی ہے, شریعت کی بنیاد پر فوقیت دی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی بنیاد پر فوقیت دی ہے. اور اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر لو, تم شادی کر لو, تم شادی کر لو. اس سے ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کرنے کے لیے سب سے بہترین کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر دین ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر دینداری ہے تو اس سے بہترین کوالٹی کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جو صحابی ہے اس کے پاس مال نہیں, خوبصورتی نہیں, عہدہ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر دینداری ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شادی کر لو, کیونکہ شادی کے لیے یہ بہترین کوالٹی ہے.
اور شادی کے لیے یہ بہترین خصلت ہے، بہترین عادت ہے کہ اگر کسی کے اندر دینداری ہو تو اس سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کو شادی کرنی ہو کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ اگر تم کو کسی سے شادی کرنا ہو تو لڑکے کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ تعلیم دی کہ اس کے مال کو دیکھو، اس کے جمال کو دیکھو، اس کے خاندان کو دیکھو، فاظفر بذات الدین، اور دینداری کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر اس کے اندر دینداری ہے تو اب مال جمال خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دینداری پر تم اکتفا کر لو، کیونکہ یہ دینداری خوبصورتی بھی پیدا کر دے گا، یہ دینداری مال بھی پیدا کر دے گا، یہ دینداری خاندان کو بھی دیندار اور اچھا اور عمدہ بنا دے گا۔ بہرحال جلبیب سے جب یہ کہا کہ تم شادی کر لو، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، تم بڑے آدمی ہو، تمہاری یہ قدر ہے۔ اور پھر کہا کہ جاؤ فلاں انصاری صحابی کے گھر پہ جانا اور ان سے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس سے میرا نکاح کر دو۔ اب یہ گئے فلاں صحابی کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، گھر سے آواز آئی اندر سے کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں جلیبیب ہوں۔ بولے کہ یہ کون جلیبیب ہے؟ میں نہیں جانتا۔ گھر کے مالک باہر آئے، دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ سردار کائنات نے مجھے سلام بھیجا ہے، بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ اب جب یہ بات کہی تو ان کو ٹینشن ہونے لگی کہ اتنا مطلب یہ خوبصورت بھی نہیں ہے اور سماج میں کوئی اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، اس سے شادی کر دو۔ تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ہم اپنے اہلیہ سے مشورہ کر کے آتے، تم یہیں کھڑے رہو۔ وہ اندر گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنی بیٹی سے، ہماری بیٹی سے اس کی شادی کر دو۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا، بڑے بڑے رشتے ہمارے گھر آئے، خاندان والے پڑھے لکھے اور ایک اچھے خاندان کے رشتے ہم نے ٹھکرا دیا، اب یہ تو اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے اور اچھے خاندان کے بھی نہیں ہے، ہم کیسے رشتہ کر لیں؟ تو وہ بیٹی باپ اور ماں کی باتیں اندر سے سن رہی تھی، انہوں نے ساری باتیں، اس کی بیٹی نے ساری باتیں گھر میں اندر ہو کر سنی۔ تو اندر سے انہوں نے یہ کہا، بیٹی نے یہ کہا ماں باپ سے، والدین سے، کہ کیا آپ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سلام بھیجا اور کہا کہ نکاح کر دو، اور آپ دونوں ان کے حکم کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ میرا نکاح اس لڑکے سے ہو جائے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یضیعنی، مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا اس لڑکے کے اندر، کوئی خوبی ہوگی، اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ نکاح کر دو، اس لیے میں تیار ہوں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دونوں خلاف نہ جائیں۔ تو یہ بھی جو ہے موٹیویٹ ہو گئے، ان کا بھی ذہن بن گیا، کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوبی دیکھی ہے، ان کی بات مانتے ہوئے ہم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں اور میں سوچ کر بتاتا ہوں، یہ اصل میں ممتا تھا اور یہ ماں باپ کی محبت تھی۔ وہ اپنے بیٹی کے لیے فکر مند تھے کہ کیسے کس لڑکے کے حوالے میں کر دوں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، اس کو اعتراض اس بات پر تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے ایسے لڑکے کے حوالے کر دوں جو کہ خاندان کا بھی نہیں ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے مشورے کے لیے مانگا، لیکن بعد میں جب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کوئی خوبی ہے تو پھر وہ مان گئے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہ صحابی نے فوراً یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ آج کل کے جو مرد ہیں وہ ہر فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے اور بچوں سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ ایک طرح کا فرعون ہے، فرعون بن کر، حاکم بن کر بیوی پر ایک فیصلے کو مسلط کر دیتا ہے، بیٹی پر ایک فیصلے کو مسلط کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیٹی کو شادی کرنے میں اختیار ہے اور اس کی مرضی کا اختیار ہے۔
یہاں تک کہ آج کل کے ماں باپ تو بیٹی پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ بیٹی کو جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہم نے طے کر دیا، ہم نے دیکھ لیا، ہو گیا۔ اب بیٹی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے کہ ہمارا کلچر کیسا ہوگا کہ ہماری بیٹی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھے۔ بھائی کلچر کے خلاف نہیں ہے، ایک بیٹی جس لڑکے کے ساتھ پوری زندگی گزارے گی تو شریعت اس کو حق دیتا ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کو ایک مرتبہ شادی کرنے سے پہلے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اپنی رضامندی اور ناراضگی کا اظہار کرے، اپنے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا وہ اظہار کرے۔ یہ حق ہے، اس حق کو نہ ماں باپ چھین سکتا ہے، نہ کوئی سماج چھین سکتا ہے، اور نہ کوئی سوسائٹی چھین سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بیٹی کی شادی کہیں کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ماں جو ہے خبر پہنچا دیتی ہے کہ تمہاری شادی وہاں لگا دی گئی ہے، فلاں تاریخ کو شادی ہے۔ ان کو دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے، اور ان سے یہ پوچھا بھی نہیں جاتا کہ تم راضی ہو یا نہیں۔ اب اس وقت جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے وقت نکاح پڑھانے والا جب جاتا ہے تو وہ مجبوراً وہ عورت، وہ لڑکی کہہ ہی دیتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں، میں نے قبول کر لیا۔ تو اس سے پہلے اس کو دیکھنے کا حق ہے، اور اس کی پسندیدگی کا حق ہے، ناپسندیدہ اور انکار کرنے کا بھی حق ہے۔ تو یہ حق ہم لوگ ان سے نہ چھینیں۔ بہرحال اس واقعے کے اندر بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے، جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، اور وہ آدمی خوبصورت نہیں ہے، مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں کہ جاؤ فلاں گھر میں کہنا کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ اور نبی جب سفارش کر رہا ہے تو کسی کو انکار کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ سبق ہے کہ اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، اگر ہماری سفارش کسی غریب کے کام آ سکتی ہے، ہمارا عہدہ کسی غریب کے کام آ سکتا ہے، تو ہم وہاں پر ہچکچائے نہیں۔ اگر ہمیں ایسا لگے کہ فلاں آدمی، اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے، دیندار ہے اور گارنٹیڈ آدمی ہے، اور میں اس کی ضمانت لے سکتا ہوں، اس نے کوئی پھوڑے پن کا کام نہیں کیا ہے، الٹا سیدھا کام نہیں کیا ہے، بس اس کا کوئی گارجین نہیں ہے، اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں پہنچ دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اور ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، تو ہم کسی دوسرے کے سامنے اس کی وکالت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں کہ لڑکا ٹھیک ہے اب شادی کر لو، لڑکا ٹھیک ہے آپ اس سے شادی کر لو، لڑکا شریف ہے، دیندار ہے، پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ لڑکا ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے میں ہمارا کیا چلا جاتا ہے، کسی کا گھر بس جائے گا۔ یہ عمدہ اخلاق ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔